جتنے بھی احکامات ہیں ہر مسلمان مومن پر وہ بجا لانے ضروری ہیں ہر حال میں۔ ان کی اہمیت، مقصد، ان کی علت اور حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، احکامات کی حکمت کو سمجھنا اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادات فرض کی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی حکمت بندوں کے سامنے ضرور ظاہر فرمائی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، مختصراً اشارتاً نماز کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں بھی فرمایا، جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد اور حکمت اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ وہ یہ کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اسی طرح حج کا بھی مقصد واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں ان کی عزت اور تعظیم لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے، بیٹھ جائے۔ زکوٰۃ کا بھی مقصد بیان فرما دیا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، امیروں سے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے فقراء پر، مساکین پر، یتامہ پر جو حقدار ہیں ان پر وہ خرچ کیا جائے گا، ان کو ان کا وہ حق دیا جائے گا۔ اس طرح بہتر بات ہے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں بندہ ان کا مقصد بھی سمجھے، ان کی حکمت اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے۔ اور اس حوالے سے دوسری بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے، بندے کے بس کی بات نہیں کہ اللہ کے ہر حکم، ہر فرمان، ہر آرڈر کا مقصد تلاش کرتا پھرے، اس کی علت اور حکمت کے پیچھے بڑھ جائے۔ کئی ایسے احکامات ہیں جن کی حکمت صحیح طرح سے انسانی ذہن اس کا اندازہ نہیں بھی لگا سکتا، اور ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، عقل کے تیر اور نشتر نہیں استعمال کرنے چاہیے، نہیں تو بندہ گمراہیوں میں چلا جاتا ہے، طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم جاری فرما دیا، ہمیں من وان تسلیم کرنا ہم پر لازم، فرض اور ضروری ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو اس مہینے بابرکت دنوں کے روزے اللہ نے اپنے بندوں پہ فرض کیے ہیں، ان کے کئی مقاصد ہیں۔ مقاصد سے پہلے چند ہم فضائل دیکھتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی چیز کے مقصد سے پہلے اس کی اہمیت کا واضح ہونا کہ وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے فوائد کون کون سے ہیں، وہ پتہ چل جائیں تو پھر مقصد بڑے واضح طریقے سے بندے کو معلوم ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی صحیح بخاری شریف میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، روزے کا مقصد ایک تو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو متقی بنانا چاہتے ہیں، کہ بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، تقوی پیدا ہو جائے، کہ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت ہم اپنے اللہ کی نگرانی اور نگہبانی میں ہیں۔ ہمارا کوئی بھی کام جہاں مرضی چھپ کے کر لیں، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ یہ روزہ سبق اور درس دیتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں روزے کے حوالہ سے کہ روزہ جو ہے من اکبر العون علی التقوی، تقوی پر ابھارنے کے لیے، بندے کو تیار کرنے کے لیے، بندے کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف بٹھانے کے لیے بہت معاون چیز ہے۔ تو اس حوالہ سے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے
اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالہ سے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا اہمیت اور فضیلت والا کام ہے روزہ کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ بندے کی سابقہ غلطیاں گناہ وہ معاف فرما دیتے ہیں اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے کہ ہم صحیح سنت کے مطابق اپنا روزہ رکھیں، افطار کریں، اور جو روزے کی حالت میں چیزیں ضروری ہیں ان کو ہم بروئے کار لائیں۔ وہ مقصد میں انشاءاللہ واضح کرتے ہیں ابھی۔ اسی طرح روزہ جو ہے گناہوں سے ڈال ہے، اللہ کے عذاب سے ڈال ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صغیر میں حدیث مبارکہ ہے، الصوم جنۃ من عذاب اللہ، کہ روزہ اللہ کے عذاب سے ڈھال بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ڈال جنگ میں جو ایک چوڑی سی تھال نما لوہے کی ایک تیر ہوتی ہے جس کو جنگجو اور سپاہی اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے، تیر تلوار اور نیزے کا وار اپنے آپ سے روکتا ہے تو وہ بچاؤ کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ تو روزے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ڈھال بنا دیے، اور یہ گناہوں سے بھی بچاؤ کا ذریعہ۔ اسی طرح بہت اہمیت کی حامل بات جو ہے، جہاں قرآن کریم میں سورہ البقرہ دوسرے پارے میں رمضان المبارک روزوں کے احکام و مسائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں، وہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے حبیب، جب بھی آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو اللہ نے فرمایا آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، میں اپنے بندے کی دعا اور پکار کو سنتا ہوں، جب جس گھڑی جس وقت جس لمحہ بھی وہ پکارے میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ چاہیے کہ مجھ سے مانگے، مجھے پکارے، میری جو بات ہے، میرا جو حکم ہے اس کو منوان تسلیم کر لے اور ایمان لے آئے، یہ ہدایت کا باعث سبب اور ذریعہ ہے، وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، روزے دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ ایک تو وہ بندہ ہے الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا، یہ نہیں کہ اپنے بینک بیلنس اور تجوریاں بھرنے والا ہو، اپنے معاملات ان کو چلانے والا ہو، ایسی بات نہ ہو، بلکہ عدل کرنے والا ہو، عدل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، اپنی پارٹی اور اپنے دھڑے کی وہ طرفداری کرنے والا نہ ہو، انصاف پر مبنی فیصلہ کرے، ملک و ملت اور عوام کی بہتری فلاح و بہبود کے بارے میں سوچنے والا ہو۔ عادل حکمران جب وہ اللہ سے دعا کرے گا اپنی رعایا اور عوام کی بہتری کے لیے، اپنے حق میں یا اپنے ماتحتوں کے حق میں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرُ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ بندہ ہے جو روزے دار ہے، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ویسے بھی دعا کے حوالہ سے ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، ہم جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم، انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، اگر کوئی دعا جس طرح وہ مانگتا ہے فوراً نہیں قبول ہوتی تو اکتا جاتا ہے، دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعا کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ صورت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بندہ دعا کرتا ہے کسی حوالہ سے، بیماری سے شفا چاہتا ہے، کاروبار میں برکت چاہتا ہے، اللہ سے نیک صالح اولاد کا سوال کرتا ہے، رزق کی فراوانی کا سوال کرتا ہے، مال مویشی کاروبار دیگر معاملات کی بہتری کی دعا کرتا ہے، اسی طرح اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اس کی مانگی ہوئی چیز وہ اسے مل جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب بندہ دعا کرتا ہے، آسمانوں سے کوئی ایسی آفت نازل ہونے والی ہوتی ہے، قریب ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی بڑی مصیبت اور بڑی آزمائش نازل ہو جائے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ مصیبت وہ آزمائش اس سے رفع دفع فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اگر فوراً قبول نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے کسی بڑی مصیبت کا مقابلہ نہیں کیا گیا، وہ رفع دفع نہیں ہوئی، تو تیسری بہتر جو چیز ہے قبولیت کے حوالہ سے، وہ آخرت کے لیے بندے کے حق میں دعا ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الدعاء والعبادہ، دعا اصل میں عبادت ہے۔ سونا پکارنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت ضرورت رکھنا، جتنے بھی انداز ہیں آپ دیکھ لیں، ہماری جو نماز ہے یہ ساری کی ساری اول تاخر دعا پر مشتمل ہے۔ ہم اللہ کے سامنے اپنی گزارشات رکھتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کی پکار بلند کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری دعائیں ہے۔ تو یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ میں مانگی جتنی بھی دعائیں ہیں، وہ ساری کی ساری آپ نے خود اللہ سے ڈائریکٹ مانگی یا امت کو سکھلائی کہ اس انداز میں اللہ سے دعا کرنی ہے، خود کر کے بتایا۔ جتنی بھی دعائیں ہیں اول تا آخر کوئی ایک دعا بھی ایسی نہیں جس میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ، ناتا، تعلق اور رابطہ نہ ہو۔ ساری دعائیں آپ دیکھ لیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کا کسی دعا میں نام قطعا نہیں آتا۔ جو آپ نے خود مانگی یا مانگ کے طریقہ بتلایا، اس طرح اپنے رب سے مانگنا ہے۔ ذخیرہ اسلام قرآن و حدیث سارا مطالعہ کر لیں، کہیں ایسی دعا نہیں ملے گی جس میں اللہ کے علاوہ بھی کسی ہستی کا ذکر ہو۔ پہلے دور کے جو لوگ تھے جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، بڑے نیک انبیاء کے، صلحاء کے، اللہ کے ولیوں نیک بندوں کے بت بنا کے وہ کیا کہتے تھے؟ یہ بارش نازل کرتے ہیں، یہ بیماریوں سے شفا دیتے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے، نہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اولادیں دینے والے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اور نعوذ باللہ آج کے ہمارے کچھ سادہ مسلمان بھائیوں کی طرح ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ کچھ کر تو نہیں سکتے، نہ انہوں نے زمین بنائی ہے، نہ آسمان پیدا کیے ہیں، نہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، نہ یہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ یہ رزق دے سکتے ہیں۔ یہ مانتے تھے یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان دونوں میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کو رزق دینے والا بھی اللہ ہی ہے، بارش نازل فرماتا ہے وہ بھی اللہ کرتا ہے، اولادیں دینے والا وہ بھی اللہ ہے۔ وہ بھی یہ مانتے تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن نظریہ ان کا ذہن کیا تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ ہمارے اللہ کے دربار میں سفارشی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کی سفارش بیان فرمائی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے بندہ ناموں کا وسیلہ، اللہ کی صفات کا، کبریائی بڑائی کا، شہنشاہی وڈیائی یکتائی کا وسیلہ دے سکتا ہے، اللہ کے رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا، غفور ہونے کا، یہ جو اللہ کی صفات ہیں، اسماء حسنی ہیں، ان کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک
بندہ نیک عمل کرتا ہے، اپنے والدین کا خدمتگار ہے، نیکی کا عمل کرتا ہے، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوئی نیک کام کرتا ہے، ترتیب اور روٹین سے کرتا ہے، اس کو اللہ کے دربار میں پیش کر سکتا ہے، یا اللہ تیرے لیے، تیری رضا کو، تجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے، اے اللہ تجھے پسند ہے تو مجھ پر رحم و کرم فرما دے۔ اور اسی طرح جو تیسرے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اور ذریعہ بتایا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ ہے، ایک بندہ کوئی نیک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ عمل اللہ کے دربار میں بندہ پیش کر سکتا ہے، اور تیسرا کوئی نیک آدمی ہے اس سے بندہ دعا بھی کروا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ دعا نہیں کروا سکتا، دعا کروائی جا سکتی ہے کسی بندے سے۔ دعا کروانے اور کسی سے دعا کرنے میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ جو اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، ساری کائنات کے اولیاء اکٹھے کر لیے جائیں نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں بھی درجات کا فرق رکھا ہے۔ جو سب سے کم درجے پہ کوئی نبی یا رسول ہے نا، ساری کائنات اول تا آخر، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت، جتنے اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ اولیاء کرام ہیں، سب کو بندہ جمع کر کے ایک ادنا سے ادنا، جو انبیاء تو ساری کائنات میں افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں، امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ، انبیاء کے اعتبار سے درجات میں جو تفاوت ہے، اس اعتبار سے کسی نبی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ولی اللہ کا زندہ ہو، اللہ کا ولی زندہ ہو، اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے کہ آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس میں اسے کرنی بھرنی والا زندہ ہو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ دنیا سے ہی چلا جائے پھر تو قطعاً کوئی صورت ہے ہی نہیں، نہ اس کی قبر کا وسیلہ دے سکتے ہیں، نہ ان کے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ اگر اعمال کا وسیلہ ہے وہ بھی اپنی ذات کے ساتھ ہے، جو ہم نے خود اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے۔ تو دعا کا روزے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات رمضان کے ساتھ دعا کا بھی تذکرہ فرمایا اور طریقہ کار بھی بتایا کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کریں، آپ نے کیا بتانا ہے کہ تمہارے رب کا اعلان ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، سننے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی پکارنے والے کی پکار کو سن سکتا ہے، نہ قبول کر سکتا ہے۔ دعا کے حوالہ سے اپنے ان معاملات کو درست کرنا چاہیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ کی توحید میں خلل واقع نہ ہو، وہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے آزمائشوں سے بچاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، بندے کو اللہ آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کو آزمایا جاتا ہے، کئی قسم کے فتنوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، وفی جارہ، اپنے ہمسایوں پڑوسیوں کی وجہ سے، اپنے گوانیوں کی وجہ سے بندے کو اللہ آزماتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کی آزمائشیں جو ہوتی ہیں، بندہ کئی قسم کے مال کی وجہ سے بندہ کئی قسم کے گناہ کر بیٹھتا ہے، کئی قسم کے فتنوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کی وجہ سے، بہن بھائیوں، خیش قبیلے کی وجہ سے کئی قسم کے غلط قدم اٹھاتا ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں سے 100 کمی بیشی ہو جاتی ہے جہاں بندہ رہتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا کفارہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَيُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ، 3 چیزیں بیان فرمائی آپ نے کہ ان کا کفارہ، یہ جو آزمائشوں میں فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، بندے سے 100 کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو ان کا کفارہ نماز بنتی ہے، روزہ بنتا ہے، اور صدقہ ان چیزوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ روزے کی اہمیت کے حوالہ سے روزے دار کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خوشخبریاں ہیں، 2 خوشخبریاں روزے دار بندے کے لیے، صحیح بخاری مسلم میں۔
آپ کا فرمان گرامی للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ، دو خوشیاں کون سی ہیں؟ ایک خوشی بندے کو روزہ افطار کرتے وقت ہوتی ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، قربان جائیں، دوسری خوشی جب روزے دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب روزے دار کو اتنی خوشی ہوگی کہ اللہ نے میرا اتنا اکرام فرمایا ہے، اتنا اللہ نے روزے دار کو پروٹوکول دیا ہے، اتنی اہمیت سے نوازا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، اور اس میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ پکاریں گے کون ہے میرے روزے دار بندے آ جائیں، جب وہ داخل ہو جائیں گے اس دروازے سے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، روزے داروں کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ روزہ اتنی اہمیتوں والا، فضیلتوں والا، اور بھی بہت سارے فضائل و مناقب احادیث میں روزے کے حوالہ سے آئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا، آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا، دیکھیں غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ویسے عام سادے انداز میں بھی فرما دینا تو ہمارے لیے حرف آخر ہے، ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہم اس بات میں شک و شبہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ اللہ کے نام کی قسم بھی اٹھا دیں ساتھ، اس بات کی اہمیت اور کتنی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامت من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے بو آتی ہے، اللہ کے ہاں قیامت والے دن کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہوگی، اللہ کو پسند ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر روزہ جو ہے بندے کے حق میں اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، سفارشی بنے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر بھی نہیں سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ خود اجازت دیں، رب تعالیٰ خود اجازت دیں کہ تو سفارش کر، تو اللہ اجازت دیتے ہیں اس کی سفارش کو قبول فرمانے کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق ملے گا شفاعت کا، جن بندوں کے حق میں ملے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جب آپ شفاعت کریں گے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ روزہ اور قرآن، یہ دو چیزیں اللہ کے دربار میں بندے کے حق میں سفارش کریں گی۔ روزہ کہے گا انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے روکا، خواہشات سے روکے رکھا، دن بھر یہ خواہشات سے اور کھانے پینے سے باز رہا، ہر قسم کی خواہشات اس میں آ جاتی ہیں۔ فشفعنی فی، اے اللہ میری سفارش اپنے اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، بندے کے حق میں سفارش کرے گا، یا اللہ منعتہ النوم، میں نے یا اللہ اس کو نیند سے روکے رکھا، رات بھر روکے رکھا، فشفعنی فی، اے اللہ تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ ویسے بھی صحیح بخاری مسلم کی جو حدیث پہلے ذکر کی تھی اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ، روزہ بھی سفارشی، قرآن بھی سفارشی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے، رب کا قرآن سناتا ہے یا سنتا ہے، رب کے دربار میں قیدیوں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، قرآن کی تلاوتیں قدر، لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں کا ذکر ہے احادیث مبارکہ میں۔ ان راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر کی رات ہوتی ہے جو شعبان کے نصف میں بنائی گئی ہے، وہ اپنی طرف سے ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے، روزہ اللہ نے فرض کیا، اس کے مختصر سے انداز میں مقاصد کیا کیا ہیں؟ متقی ہونا، اللہ کا تقوی دل میں بٹھا لینا۔ روزے کی حالت میں بندہ کچھ کھاتا پیتا نہیں، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، کیا چیز کیا سبق روزہ ہمیں دیتا ہے، کیا مقصد ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جب روزے کی حالت میں ہمارا یہ ذہن، ہمارے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو سال کے جتنے مہینے ہیں، باقی جتنے مہینے، ان میں بھی یہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ یہ عقیدہ اور نظریہ تمہارے دل دماغ میں پیوست ہو جانا چاہیے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کی نگرانی اور نگہبانی میں ہو۔ کسی قسم کا غلط کام، اللہ کو ناراض کرنے والا کام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنے والا کام تم نے نہیں کرنا، جو اللہ کو راضی کرنے والے، جو شریعت کے مطابق کام ہیں۔ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے، کئی حوالے سے تربیت کرتا ہے۔ اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھوں، رزق میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے، اس کمی کو سال بھر کے لیے دور کرنے کے لیے روزے کو لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ قطعاً ایسا ہی بات نہیں ہے، بلکہ روزے میں نعمتوں کا بقدر دوسرے دنوں کے زیادہ استعمال ہوتا ہے، برکات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، ہر اچھے بھلے کو اللہ تعالیٰ وافر رزق عطا فرماتے ہیں۔ اول تا آخر جن انسان آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جمع ہو جائیں، سارے، ہر بندہ، ہر جن، ہر مخلوق اپنی چاہت، خواہش اور تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ انہیں ان کی چاہت اور خواہش کے مطابق عطا فرما دے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، سمندر میں انگلی یا سوئی ڈبو کر نکالی جائے، اس کے ساتھ جو پانی کی تراوٹ لگتی ہے، کتنا پانی ایک بمشکل قطرہ بھی نہیں بنتا ہوگا، اتنی بھی کمی اللہ کے خزانوں میں واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ نے کیوں روزہ فرض کیا؟ ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سبق سکھانے کے لیے، ہر حوالہ سے، اخلاقی حوالہ سے، معاشرتی حوالہ سے، ہر اعتبار سے، تاکہ پورے سال کے لیے ہماری ٹریننگ اور تربیت ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہم میں سے ہر ایک کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ اگر یہ ایک حدیث بھی آج کے جمعے میں ہم پلے باندھ لیں تو روزے کا مقصد کھل کے سامنے آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولنا، برے کاموں کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں جاتا، وہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہے، جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے، الٹے سیدھے برے کام بھی کر رہا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی، وہ کھائے پیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں جو برے کام نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، روزے کا فائدہ تو ہے نہیں، پھر روزہ ہی نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب ہے روزہ ہمیں سبق سکھاتا ہے، ہماری اخلاقی تربیت کرتا ہے کہ ہم جھوٹ کو چھوڑیں، برے کاموں کو چھوڑیں۔ ایک ماہ کی ٹریننگ ہے، یہ ہماری جسمانی مشینری کی ٹیوننگ کی جا رہی ہے، اخلاقی حوالہ سے بھی، جسمانی حوالہ سے، روحانی، ہر اعتبار سے ہماری تربیت، ٹریننگ اور ٹیوننگ ہے، تاکہ یہ مشینری سال کے سارے دنوں کے لیے اس تربیت کو لے کر، اس سبق اور درس کو لے کر جو روزہ سکھاتا ہے، اللہ کا ڈر، خوف اور اعمال کی درستگی، باوقت نمازیں ادا کرنا، وقت پر سحری کرنا، وقت پر افطاری کرنا، ایک ایک سیکنڈ کا خیال اور لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ ہر عبادت کے اعتبار سے، ہر عبادت ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، ہمیں طریقہ کار بتاتی ہے، ہماری اصلاح کرتی ہے۔ روزے کے اور بھی کئی مقاصد ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اسی حوالہ سے چند باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، روزے کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی روزے کے اہم مقاصد ہیں اللہ سب کو پورا کرنے کی ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، اور یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں، کاوشیں، عبادات اور یہ روزے، صیام، قیام جو ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔